دے گی؟ نہیں، اللہ کے حبیب دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، باری تعالیٰ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور تو اس کے ساتھ بھی محبت کر جو ان کے ساتھ محبت کرے۔ میرے جملے کی سمجھ آئی؟ حدیث پاک کے الفاظ کی، یہ الفاظ بڑے اعلیٰ ہیں۔ ارے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ کیا خبر ہمارے ان عبادت اور ریاضت کو رد کر دے، لیکن حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا ہے کہ باری تعالی جو حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرے، جو بھی محبت کرے، اس محبت کرنے والے کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ اس محبت کرنے والے کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ تو حسنین کریمین کی محبت میں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں بیٹھے، ہماری محبت صادق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب بنائے گا، اس کے محبوب ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو صادق سچا کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ریحانیہ من الدنیا، یہ حسن و حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ایک اور مقام پر حدیث آئی مستدرک میں، اس کے اندر یہ اضافہ ہے، فرمایا یہ میرے دنیا کے اندر دو پھول ہیں اور میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں، میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ ایک اور مقام پر بھی حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث تو ترمذی میں ہے اور مشکات المصابیح کے اندر جو اہل بیت کے مناقب ہے نا، اس کے اندر حدیث کو روایت جو بیان کی میں نے۔ ایک اور روایت ہے مستدرک میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو کوئی کام تھا، کام کیا تھا بلکہ حضور کی محبت تھی، کام کچھ نہ تھا، بس جی چاہتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت کرنی ہوتی تھی، گھر بھی تھوڑا مدینے سے دور تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک دن والدہ سے ایک کوئی بہانہ تلاش کیا، کوئی ایسا بہانہ کروں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کوئی جہری نماز ادا کروں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرت سے اپنے دل کو محظوظ کروں۔ اس ہمارے اپنی عادت ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں نا کہ بہت اچھی آواز والا قاری ہے تو لوگ قریب کی مسجد کو چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں۔ آواز بھی تو ایک نعمت ہے نا، بھی قاری ہے، تلفظ بھی درست ہے، میری طرح قاری نہیں ہے، قاری ہے صحیح مستند قاری، تلفظ بھی ہے، آواز بھی اللہ نے دی ہے، تو لوگ دور سے جا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے اندر کیا لطف ہوگا جو نماز امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں، جن ذات پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ صحابہ کا جی چاہتا تھا کہ نمازیں حضور کی بارگاہ میں ادا کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کیا، اماں جان آپ مجھے اجازت دیں میں مغرب کی نماز حضور کی بارگاہ میں ادا کروں اور میں آپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کراؤں۔ تو والدہ ویسے کوئی اجازت دیتی نہ دیتی، جب سنا کہ میری بخشش کی دعا حضور فرمائیں، نے کہا بیٹا جاؤ جاؤ، اجازت ہے، جاؤ، اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان آ گئے حضور کی بارگاہ میں، نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اچانک اٹھے اور اپنے دولت خانے کی طرف چل دیے۔ حضرت حذیفہ نے سوچا میں تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو حضور کی بارگاہ میں عرض ہی نہیں کیا، والدہ پوچھے کہ میری بخشش کی دعا کرائی تھی کیا کہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہے، آپ جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے چل پڑے۔
چونکہ تیز جا رہے تھے تو قدموں کی چاپوں کی آواز سے میرے آقا نے پوچھا من انت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ادھر نہیں تھا، آپ کی اس طرف پشت تھی. من انت، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا حذیفہ اللہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے. کتنا بدباطن ہے، کہتے دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے نبی کو علم نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی پشت تھی، آپ اس طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور حذیفہ کا نام لے کر جو کچھ والدہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے ابھی کچھ بیان ہی نہیں کیا، جو کچھ آرزو تھی حضور نے پہلے ہی فرما دی. جو کچھ آرزو تھی حضور نے وہ اس کا کام پہلے ہی حل کر دیا، پہلے ہی حل کر دیا. اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے، حضور بھی تو دلوں کو جانتے تھے ورنہ کہتے کیسے آنا ہوا، حضور نے پھر نہیں پوچھا. پھر حضور نے ان کو اپنا ایک ارشاد بیان فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اور اس فرشتے نے مجھے خوشخبری سنائی ہے. یہ خوشخبری یہ ہے کہ فرشتے نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اسی فرشتے نے کہا آپ کے نواسے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جوان ہیں جنتی جوانوں کے، اور وہاں ہر کوئی جوان ہوگا. 18 سال سے لے کر 30 سال کی جو عمر ہے یہ جوانی کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. عزیزان گرامی قدر، میرے خیال کے مطابق ٹائم بہت ہو چکا، لیکن میں ایک شہادت امام حسین کو بیان نہیں کرتا، وقت ہی نہیں ہے، لیکن اپنا خان وعدہ سارا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا. اور اس کے بعد سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہیدان جو اور شہید ہوئے غزوہ بدر کے اندر، احد کے اندر، دیگر غزوات کے اندر، تمام نے اپنے نذرانے جانوں کے پیش کیے. رب کائنات نے ان شہیدوں کے متعلق فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو. دوسرے مقام پر فرمایا کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو. یہ شہید کی عظمت ہے کہ امام حسین زندہ ہے، اور ان کے کربلا کے اندر ان کے رفقا جو شہید ہوئے سب زندہ ہیں. غزوہ بدر کے اندر شہداء زندہ ہیں، غزوہ احد کے شہداء زندہ ہیں، شہید اعظم حضرت امیر حمزہ زندہ ہیں، حضرت امیر حمزہ زندہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو اور کوئی مرتا ہے اس کی موت کو موت کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ سوچو. کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ نص قطعی قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اور ایک وہ زندہ تھے جن کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے حبیب یہ مردہ ہیں، یہ آپ کی نہیں سنیں گے. وہ مردہ کون تھے؟ وہ مکہ کے کافر تھے، مکہ کے مشرکین تھے جو چلتے پھرتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ تھا، لیکن رب کائنات نے ان کو مردہ کہا. ایک وہ ہیں حضرت عبداللہ بن جابر. حضرت جابر جو ہے، حضرت جابر جس وقت شہید ہو گئے تو ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے ساتھ گردن مبارک کو کاٹ دیا گیا، اور کئی گھاؤ تیروں اور تلواروں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. رب کائنات نے فرمایا خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا.
اور انہیں فرمایا کہ یہ مردہ ہیں۔ تو موت اور زندگی کا فلسفہ رب کائنات نے مسلمانوں کو، مومنوں کو سمجھا دیا۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بات سمجھ آ گئی کہ مردہ کون ہے۔ مردہ اس کا نام نہیں جس کی جان نکل جائے، بلکہ مردہ اسے کہتے ہیں کہ چل پھر بھی رہا ہو، کھا پی بھی رہا ہو، خون بھی جاری ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کا وفادار نہ ہو۔ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ چل پھر رہا ہے، اس کا خون جاری ہے، تب بھی مردہ ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کا وفادار ہے، اگر اس کی جان، اس کی جسم کا مسئلہ کر دیا جائے تب بھی زندہ ہے، تب بھی زندہ ہے۔ ارے ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں، بھارت کو بتانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر ہم پہنچانا چاہتے ہیں، بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے یا پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جو زندگی ملنے والی ہے وہ اس شہادت کی زندگی اگر ہوگی، شہادت کی زندگی اگر ہم شہید ہو گئے تو وہ مرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پنگا مت لو، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پنگا مت لو۔ ہمارے فوجی بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کل بھی ہمارے، آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر، ہمارے کسی فوجی کی، وہ شہید کی لاش جب گھر پر آتی ہے تو ماں بیان دیتی ہے، کاش میرا اور بیٹا ہوتا تو میں اسے راہ اللہ میں بھیج دیتی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی اس قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ اور میں نے میڈیا پر یہ بھی دیکھا کہ جب بھائی کی لاش آ رہی تھی تو ہماری ایک مومنہ بہن ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر بھائی کی لاش کا استقبال کر رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسے موت آ گئی تو ہم گناہگار ہیں، پاپی ہیں، ایسے موت آ گئی کیا خبر ہمارے گناہ بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں۔ لیکن اگر دشمنان اسلام کے خلاف اور دشمنان اس ملک کے خلاف اگر جان دیتے ہوئے موت آ گئی، شہید ہو جائیں گے تو سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ زندہ رہے تو غازی، موت آ گئی تو شہادت، یہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کا جذبہ ہے۔ اور یہ وقت یہ جذبہ نہیں، یہ وقت آیا تو انشاءاللہ ہماری پاک افواج بھی اور اس کے ساتھ اس پوری پاکستان کی قوم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے گی، لیکن امام علی مقام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی۔ کچھ مسئلے ہوتی ہیں، ہمارے کچھ بزدل قسم کے حکمران، بزدل قسم کے لوگ جن کو دولت کے ساتھ محبت ہے، وہی کہتے ہیں کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا، اللہ نے تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ جہاد نہیں کرتے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جہاد تم پر فرض ہے، درا حال ہے کہ تمہیں اس میں کراہت نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حسنین کریمین کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں ساون قصدن اگر کوئی مجھ بندہ نے چیز سے غلطی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں 10 بار دعا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ احباب میں سے کسی کو میری کوئی بات بری لگی، آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان اطاری قادری، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس مدرسے کے لیے جو کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری دعوت اسلامی جو پورے دنیا کے اندر ہر جگہ پر جو کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے، بالخصوص ہمارے جو طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین حافظ قرآن، قاری قرآن و عالم دین بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔